فجر کی اذان کی مدھم سی آواز کے ساتھ ہی سلیم نے آنکھ کھولی۔ کچی جھونپڑی کی چھت سے ٹپکتی بوندیں رات کی بارش کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر الفاٹتی ہوئے اپنی بیوی عائشہ کو دیکھا جو بچوں کے لیے بچی ہوئی روٹی گرم کر رہی تھی۔ سلیم کی آنکھوں میں وہی پرانی تھکن تھی، مگر دل میں آج بھی ایک نئی دعا دھڑک رہی تھی۔ اللہ آج کا دن بہتر کر دے۔ اس نے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کچرے کی بوری کندھے پر ڈال کر نکل پڑا۔ شہر ابھی پوری طرح جاگا نہ تھا۔ سڑکوں پر پھیلی خاموشی میں سلیم کے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ برسوں سے کچرا چان رہا تھا، کبھی پلاسٹک، کبھی لوہا، کبھی کاغذ۔ اسی کچرے نے اس کی کمر جھکا دی تھی، مگر غیرت نے اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ دیا۔ لوگ گزرتے ہوئے ناک سکوڑتی، بچے طنز کرتے، مگر سلیم نے صبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ آج ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں مچل رہا تھا۔ وہ ایک پرانے صنعتی علاقے کے قریب پہنچا جہاں کچرے کے بڑے ڈھیر پڑے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک سیاہ بیگ پر ٹھہری جو عام کچرے سے ذرا الگ پڑا تھا۔ دل نے کہا نظر انداز کر دو، مگر ہاتھ خود بخود بڑھ گیا۔ بیگ بھاری تھا۔ سلیم نے ادھر الفادیر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اس نے بیگ کھولا تو اندر فائلیں، کاغذات اور نوٹوں کے بنڈل نظر آئے۔ لمحہ بھر کو اس کی سانس رک گئی، آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ بیٹھ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے جلدی سے بیگ بند کیا۔ دماغ میں طوفان برپا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ آزمائش ہے؟ اس نے ایک کاغذ نکالا، بینک کے کاغذات، رسیدیں اور ایک نوٹ جس پر رقم لکھی تھی، 10 کروڑ روپے۔ سلیم کی دنیا گھوم گئی۔ وہ رقم جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، آج کچرے کے ڈھیر سے اس کے سامنے تھی۔ گھر، بیوی، بچے، سب آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ ٹوٹی چھت، بیمار ماں کی دوائیں، بچوں کی فیس، عائشہ کی خاموش آنکھیں۔ دل نے کہا یہی موقع ہے، قسمت نے دروازہ کھول دیا ہے، مگر ضمیر نے سوال کیا یہ تیرا ہے؟ سلیم نے آنکھیں بند کیں۔ اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی، بیٹا حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، حرام میں آگ۔ وہ بیگ اٹھا کر گھر کی طرف تیز قدموں سے چل پڑا۔ راستے بھر اس کے قدم لڑکھڑاتے رہے، کبھی دل خوشی سے دھڑکتا، کبھی خوف سے۔ گھر پہنچ کر اس نے عائشہ کو سب بتایا۔ عائشہ نے ایک لمحہ بیگ کو دیکھا، پھر سلیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہ ہمارے رب کی آزمائش ہے۔ اگر ہم سرخرو ہوئے تو ہماری غربت بھی عزت بن جائے گی۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتا تھا کہ فیصلہ آسان نہیں، مگر صحیح فیصلہ ہی اصل دولت ہے۔ اسی لمحے باہر بچوں کی ہنسی سنائی دی۔ سلیم نے دل میں عہد کیا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گا جس پر اس کے رب کی رضا ہو، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ یہ صرف ایک کچرے کے ڈھیر کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور آزمائش کی کہانی ہے۔ اگر اب جاننا چاہتے ہیں کہ سلیم نے اس رقم کے ساتھ کیا اور کیسے اس ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی بدل دی، تو ابھی سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو آخر تک سنیں۔ اگلے حصے میں وہ موڑ آئے گا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ سلیم پوری رات سو نہ سکا۔ بیگ اس کے سامنے رکھا تھا، جیسے کوئی سوال بن کر اسے گھور رہا ہو۔ ہر بنڈل اس سے کچھ کہہ رہا تھا، کبھی سہولت کا وعدہ، کبھی خوف کی دھمکی۔ فجر کے وقت اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ اللہ! میں کمزور ہوں، مگر بے ایمان نہیں بننا چاہتا۔ تو ہی راستہ دکھا۔ نماز کے بعد اس نے ایک بار پھر کاغذات دیکھے۔ فائلوں میں ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کا نام تھا، رسیدوں پر دستخط
اور ایک وزٹنگ کارڈ جس پر ایک ایڈریس لکھا تھا۔ لگتا تھا یہ بیگ کسی بڑے آدمی کا ہے، شاید جلدی گھبراہٹ میں گر گیا ہو۔ سلیم نے گہرا سانس لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا مگر دل اب بھی کانپ رہا تھا۔ 10 کروڑ کی رقم لوٹانا آسان نہیں تھا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جس کے پاس کرائے کے پیسے بھی پورے نہ ہوں۔ عائشہ نے سلیم کے ہاتھ میں چائے تھماتے ہوئے کہا، اللہ نیت دیکھتا ہے، انجام وہ خود بہتر کرے گا۔ سلیم نے سر ہلایا۔ بچوں نے پوچھا، ابا آج کام پر نہیں جائیں گے؟ سلیم نے مسکرا کر کہا، آج ایک اور کام ہے بیٹا، دعا کرنا۔ بچوں نے معصومیت سے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس منظر نے سلیم کے حوصلے کو مضبوط کر دیا۔ وہ بیگ اٹھا کر ایڈریس کی طرف روانہ ہوا۔ بس میں بیٹھا تو لوگوں کی باتیں، ہارنوں کی آوازیں سب مدھم پڑ گئیں۔ اس کے دل میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، امانت لوٹا دو اے، مگر شیطان بھی خاموش نہ تھا۔ کیا پتہ لوٹانے پر الزام لگا دیں؟ کہیں یہ مصیبت بن گئی تو؟ سلیم نے تسبیح کے دانے گھمائے اور دل کو سمجھایا۔ ایڈریس پر پہنچ کر وہ ایک شاندار عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ شیشے کے دروازے، سیکیورٹی گارڈ اور اندر کی چمک دمک، یہ دنیا اس کی نہیں تھی۔ گارڈ نے اسے اوپر نیچے دیکھا، لباس پر نظر ڈالی اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا کام ہے؟ سلیم نے آہستگی سے کہا، مالک سے ملنا ہے، امانت واپس کرنی ہے۔ گارڈ ہنسا، کیسی امانت؟ سلیم نے بیگ تھوڑا سا کھولا۔ نوٹوں کی جھلک دیکھ کر گارڈ کی ہنسی رک گئی۔ وہ فوراً اندر فون کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سلیم کو ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ سامنے ایک باوقار مگر پریشان سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں راتوں کی جاگی ہوئی سرخی تھی۔ سلیم نے بیگ میز پر رکھا اور کہا، یہ کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا، میرا نہیں، اس لیے لوٹانے آیا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آدمی نے بیگ کھولا، کاغذات دیکھے اور اچانک اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اب جانتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ سلیم نے نظریں جھکا کر کہا، جی مگر یہ میرا نہیں۔ وہ آدمی کرسی سے الفاٹے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، یہ میری کمپنی کا پورا سرمایہ ہے۔ اگر یہ نہ ملتا تو سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو جاتے اور میں تباہ ہو جاتا۔ سلیم کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا، شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے مجھے چانا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس فیصلے کے بعد اس کی زندگی میں ایسا موڑ آئے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ امانت لوٹا کر سب ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت میں کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باصر آدمی جس کا نام حاجی عبد الرحمن تھا چند لمحے سلیم کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت بھی تھی اور شرمندگی بھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولنے لگا، سلیم بھائی، اب کو اندازہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں؟ سلیم نے نظریں جھکائے رکھیں۔ اس کے لیے یہ سب غیر مانوس تھا، یہ عزت، یہ لہجہ، یہ احترام۔ حاجی عبد الرحمن نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور آنکھیں صاف کیں۔ کل رات سے میں پولیس، بینک، سب جگہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر یہ رقم نہ ملی تو نہ صرف میرا کاروبار ختم ہو جائے گا بلکہ بہت سے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اور آج اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، حاجی صاحب، میں نے بس وہی کیا جو مجھے درست لگا۔ اس کے الفاظ میں کوئی فخر نہ تھا، صرف سچائی تھی۔ حاجی عبد الرحمن نے میز کی دراز کھولی، ایک فائل نکالی اور سلیم کے سامنے رکھ دی۔ میں یہ رقم صدقہ نہیں سمجھتا اور نہ ہی آپ کو خیرات دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے حق سمجھ کر قبول کریں۔ سلیم چونک گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ حاجی عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا،
میں آپ کو اپنی کمپنی میں شراکت داری کی پیشکش کر رہا ہوں۔ ایک نہیں دو نہیں، پورے 10 کروڑ میں سے ایک بڑا حصہ آپ کے نام۔ اس لیے نہیں کہ آپ غریب ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ امانت دار ہیں۔ سلیم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، حاجی صاحب میں کچرا چنتا ہوں، میں کاروبار نہیں جانتا۔ حاجی عبد الرحمن نے فوراً جواب دیا، کاروبار سیکھا جا سکتا ہے مگر دیانت داری نہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ دولت دے دی ہے جو میں پیسے سے نہیں خرید سکا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دفتر کے ملازمین، سیکیورٹی، حتیٰ کے باہر کھڑے لوگ بھی حیران تھے۔ ایک کچرا چننے والا جو صبح سڑکوں پر حقیر سمجھا جاتا تھا، آج ایک بڑی کمپنی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ سلیم جب دفتر سے نکلا تو اس کے قدم وہی تھے مگر زمین بدل چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ گھر پہنچ کر عائشہ نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ اس نے سب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دیکھا، اللہ نے عزت دی، بچوں نے ابا کو گلے لگا لیا۔ مگر سلیم کے دل میں ابھی ایک اور خیال پل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دولت آزمائش ہے اور اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اسی رات سلیم دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ چہرے گھوم رہے تھے جو روز کچرے کے ڈھیروں پر اس کے ساتھ محنت کرتے تھے۔ وہ بھوکے بچے، وہ بیمار بوڑھے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دولت کو صرف اپنے لیے نہیں رکھے گا، وہ ایسا کچھ کرے گا جس سے سب حیران رہ جائیں گے۔ چند مہینے گزر گئے۔ سلیم کی زندگی بظاہر بدل چکی تھی مگر اس کا دل وہی تھا۔ سادہ لباس، نرم لہجہ اور آنکھوں میں وہی عاجزی۔ دفتر میں سب اسے ایسر کہتے تھے مگر وہ سب کو نام لے کر بلاتا۔ اس نے شراکت داری کے کاغذات پر دستخط ضرور کیے مگر اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے نہیں بھولے۔ اس نے حاجی عبد الرحمن سے ایک ہی درخواست کی تھی، مجھے وقت دیجیے، میں سوچنا چاہتا ہوں کہ اس نعمت کا حق کیسے ادا ہو۔ ایک دن سلیم خاموشی سے اس بستی میں گیا جہاں وہ برسوں رہا تھا۔ وہی ٹوٹی جھونپڑیاں، وہی ننگے پاؤں بچے، وہی ماؤں کی تھکی ہوئی آنکھیں۔ کسی نے پہچانا نہیں، کیسے پہچانتے؟ اب وہ گاڑی میں آیا تھا مگر دل اب بھی وہیں کا تھا۔ اس نے کچرے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر آنکھیں بند کیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں تقدیر نے کروٹ لی تھی۔ اگلے ہفتے شہر میں ایک اعلان گونجا۔ کوئی اشتہار نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک خبر، سلیم فاؤنڈیشن کا آغاز۔ مقصد سادہ تھا مگر اثر گہرا، کچرا چننے والوں کے بچوں کی تعلیم، بیماروں کا علاج، بیواؤں کی کفالت اور بے روزگاروں کے لیے ہنر کی تربیت۔ سلیم نے کہا، میں کسی کو خیرات نہیں دوں گا، میں انہیں عزت کے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع دوں گا۔ لوگ حیران تھے۔ جس کے پاس 10 کروڑ آئے ہوں وہ پہلے اپنا محل بناتا ہے، مگر سلیم نے سب سے پہلے ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس دن وہ خود مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ کسی نے کہا، سلیم بھائی اب آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ وہ سلیم مسکرایا، جو ہاتھ کبھی محنت سے نہ تھکے وہ نعمت کی قدر نہیں جانتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں دعا۔ بیٹا، میرے شوہر بیمار تھے، دوائیں نہیں تھیں، آج وہ بہتر ہیں، تم نے مجھے بیٹا لوٹا دیا۔ او سلیم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ دولت صرف حساب کی کتاب میں نہیں، دلوں میں جمع ہو رہی ہے۔ حاجی عبد الرحمن بھی یہ سب دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ ایک میٹنگ میں انہوں نے سب کے سامنے کہا، میں نے سلیم کو سرمایہ دیا تھا مگر اس نے مجھے انسانیت لوٹا دی۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ سلیم سے ملنے آنے لگے، کوئی تعریف کے لیے، کوئی مشورے کے لیے، مگر سلیم نے خود کو کبھی بلند نہ سمجھا۔ وہ کہتا، میں وہی ہوں جو تھا، بس اللہ نے میری ذمہ داری بڑھا دی ہے۔ ایک شام سلیم نے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا، کہا،
بیٹا یاد رکھنا، دولت ہاتھ میں اچھی لگتی ہے، دل میں نہیں۔ اگر دل میں چلی جائے تو انسان گر جاتا ہے۔ بچوں نے سر ہلایا، عائشہ کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آزمائش میں کامیابی یہی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم فاؤنڈیشن نے سینکڑوں زندگیاں بدل دیں۔ کچھ بچے ڈاکٹر بنے، کچھ استاد، کچھ ہنرمند۔ کچرے کے ڈھیر کم ہوئے، اسکولوں کی گھنٹیاں زیادہ سنائی دینے لگیں۔ اور سلیم؟ وہ اکثر فجر کے بعد خاموشی سے اسی جگہ جاتا جہاں وہ بیگ ملا تھا۔ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا اور کہتا، اللہ تو نے کچرے سے اٹھا کر عزت دی، مجھے اس عزت کا بوجھ اٹھانے کے قابل رکھنا۔ یہ کہانی 10 کروڑ کی نہیں، ایک دل کے فیصلے کی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو کچرا بھی خزانہ بن جاتا ہے، اور اگر نیت میلی ہو تو خزانہ بھی بوجھ۔ سلیم نے سب کو حیران کیا، اس لیے نہیں کہ اسے دولت ملی، بلکہ اس لیے کہ اس نے دولت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اور شاید اسی لیے آج بھی جب شہر میں امانت، دیانت اور انسانیت کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں، کاش ہم نے بھی کچرے کے اس ڈھیر سے سیکھ لیا ہوتا جو سلیم کو مل گیا تھا۔